آج تھی ہماری آج کی یہ زیارت میوزیم اور اعتراف کی سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ عثمان صاحب اس مسجد رسول اللہ کے سامنے یہ قبرستان ہے جہاں پر آپ کا مزار فائد الانوار۔ اس طرف وہ کنواں ہے عین الذکر کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بہت بڑی لڑائی تھی اور عیسائیوں سے بہت بڑا مقابلہ تھا، اور غزوہ تبوک کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 30,000 صحابہ کا لشکر لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے۔ اب 30,000 صحابہ جنگ کے لیے آئے ہیں تو کھانے پینے کا اخراجات، سفری اخراجات جو بھی ہوتے ہیں، لڑائی کا سامان، یہ سب کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کے لیے چندے کا اعلان فرمایا۔ جس صحابی رسول سے جو بن پڑا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ملا کے مال کا ڈھیر کر دیا۔ جی ہاں، یہ وہی غزوہ تبوک ہے جس کی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور نے، عمر کیا لائے ہو اور کیا اہل و عیال کے لیے چھوڑا؟ آپ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے پوچھا تو آپ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا سارا مال لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کے کانٹوں کے بٹن لگا کے حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا عشق اور کیسا اللہ کی راہ میں مال لٹانے کا جذبہ ہے آپ کے اندر۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب ایسے لوگ اس طرح اللہ کی راہ میں مال عطا کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، تو ایسوں کو صلہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اس کا محفوظ عرض کرتا ہوں، عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لباس ٹاٹ کا کیوں پہنا ہے؟ عرض کرتے، سارا مال اللہ کی راہ میں دے چکے ہیں۔ جبھی تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا، یہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تاریخ اسلام کی بہت ہی زبردست مسجد جس کا نام ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی چوکھٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا اندرونی بیرونی حصے کی زیارت بھی ہم کروا رہے ہیں۔ اور اسی کے قریب وہ قلعہ بھی ہے جہاں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا قافلہ رکا ہوا تھا۔ ناظرین، اس جنگ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، جو اصحاب صفہ میں شامل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، لیکن جب جہاد کا ان کو پتہ چلا تو حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق شہادت دل میں بیدار ہو چکا ہے، اگر اجازت مل جائے تو میں بھی ساتھ چلنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بیماری کی حالت میں اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت پہ قربان کہ اس غزوے میں آپ شامل ہوئے اور بیمار ہوئے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیڑ ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشل تھامے ہیں، مغرب کا وقت ہے، تدفین کی تیاریوں میں صحابہ مصروف ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، لیٹ گئے، پھر باہر تشریف لائے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کے قبر میں اتارا۔ جی ہاں، اس مسجد رسول اللہ کے سامنے یہ قبرستان ہے جہاں پر آپ کا مزار فائد الانوار ہے۔ اللہ پاک ان کے فیضان سے مشرف فرمائے اور ان کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ جس قلعے کی ہم زیارت کرا رہے ہیں، اور یہ کنواں بھی ہے جو تاریخی کنواں ہے، تاریخی بیر ہے۔ یا نبی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السلام 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 السلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ شاہدین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم۔ ناظرین، تبوک کا یہ بازار ہے جس بازار سے ہوتے ہوئے ہم اس
قلعے کی جانب پہنچ رہے ہیں، جس قلعے کے قریب ایک مقدس کنواں بھی ہے، جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک، چہرہ مبارک غسیل کیا تھا، دھویا تھا۔ پچھلا سفر یہاں کا دن میں ہوا تھا اور میوزیم بند تھا۔ اب رات کے وقت ہم نے اس مقام کے لیے سفر کیا اور میوزیم کھلا ہے، اندر کا بھی وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہی مقام ہے جس مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا تھا۔ کئی دنوں کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت لے کر اس مقام پر تشریف لے آئے تھے۔ جی ہاں، 30,000 صحابہ کی جماعت تھی اور ایک ہی کنواں تھا۔ اس تالاب کے بالکل پیچھے وہ کنواں ہے جس کا نام ہے عین السکر۔ عین السکر جو ہے یہ وہ مقدس کنواں ہے جس کنویں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ مبارک یعنی چہرہ مبارک بھی حضور نے دھویا تھا، اور ید مبارک یعنی ہاتھ مبارک بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے دھویا تھا۔ ناظرین، بہت ہی زبردست یہ مقام ہے۔ اس مقام کو اندرونی حصے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اندر کیا کچھ دور قدیمہ کا رکھا ہوا سامان آج بھی موجود ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے ہم قلعے کے اندر چلتے ہیں اور اندر کا وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں۔ نفیسہ کیا کر رہی ہیں؟ قلعے کے اندر دور قدیمہ کا ایک درخت بھی لگا ہوا ہے، اور قلعے کے اندر دور قدیمہ کا ایک کنواں بھی ہے۔ یہ بیر عین السکر نہیں ہے، یہ اور کنواں ہے، یہ وہ کنواں ہے اس کے اندر۔ یہ دور قدیمہ کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے چمڑے کا، اور یہ پیالہ ہے۔ اب یہاں پہ لکھا نہیں ہے کس صحابی کا ہے، کس تابعی کا ہے، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہاں پہ لکھا نہیں ہے، لیکن ہے یہ بہت پرانا اور دور قدیمہ کا ہے۔ یہاں پہ چولہے کو پمپ کرنے کے لیے جو سامان ہوتا تھا دور قدیمہ میں، پرانے زمانے میں، یہ وہ چیز ہے، اور اس میں یہ ایک بوتل نما مٹی کا برتن ہے جس میں سرکہ وغیرہ پرانے زمانے میں رکھا جاتا تھا۔ اس کے اندر بھی دور قدیمہ کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے، دیکھیں، مسجد رسول، مسجد رسول اس مسجد کا نام ہے، اور یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا تھا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو مسجد یہاں پر اس زمانے میں بنائی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دشت مبارک سے بنائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی یہاں ادا فرمائی تھی۔ اور یہ پرانے زمانے کی چکی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، یہ چکی ہے، یہ سرائی ہے، اور یہ مشکیزہ رکھا ہوا۔ یہ مسجد رسول کا پرانا نقشہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، اور یہ میدان تبوک کا پرانا نقشہ ہے۔ اب نقشہ کچھ اور ہے اس کا۔ ہاں، 400 سال پرانا یہ قلعہ ہے، والے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تعمیر کروائی تھی اس عمارت کو۔ یہ ہم سیکنڈ چھت پہ آ چکے ہیں۔ یہ اوپر سے جانے کے لیے راستہ ہے لیکن اوپر بند ہے، اور یہ جگہ ہے اس مقام پر بیٹھ کر تیر کمان لے کر تیر کا نشانہ بنا کے دشمن کے اوپر یہاں سے وار کیا جاتا تھا۔ یہ وہ قلعے کا شگاف ہے۔ قلعے کے چاروں سمت اس طرح کے شگاف ہیں تیر کمان چلانے کے لیے۔
पुराने ज़माने के बर्तन और ये प्याले और ये पुराने ज़माने की तहरीर जो पत्थर के ऊपर पुंदा है। यहाँ पर खाना वाना बनाने के लिए जगह है और ये हवा क्रॉसिंग के लिए ऊपर का हिस्सा इन्होंने बनाया हुआ। इस कमरे के अंदर भी खलीफा उस्मान साहब का ये बनाया हुआ कला है जो 400 साल पुराना कला ये बताया जाता है। ये खंजर रखे हुए पुराने ज़माने के, हो सकता है खलीफा उस्मान साहब का हो ये। और ये पुराने ज़माने की तख्ती है और ये मशकीज़ा है और ये बर्तन जिस पे अरबी इमारत लिखी हुई है। बहुत मजबूत तरीके से इस कले को तामीर किया गया है, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मजबूत तरीके से तामीरी काम किया गया है। ये तीर कमान चलाने के लिए, दुश्मनों पर वार करने के लिए ये जगह है। नाज़रीन, ये ऐसी जगह है कि दुश्मन बाहर से यहाँ पे बैठा कौन है उसको नज़र नहीं आता था और आसानी से दुश्मन पे वार करने वाले यहाँ से बैठकर वार कर सकते। यहाँ पर इस कमरे में 3 गोले रखे हैं, 3 साइज में। ये दुश्मनों पे चलाने के लिए ये गोला काम आता था, जो रबड़ नुमा शे के अंदर लपेट के और खींचकर दुश्मनों पर मारा जाता था। जी हाँ, जिसकी जिस्म पर ये पत्थर लग जाए ना, डिशे से चला के मारी जाती थी, बंदा वहीं दे देता, फौरन मर जाए। इस तरफ वो कुआं है आइनल सिक्र के नाम से, जिस कुएं पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया था, हाथ धोए थे और चेहरा मुबारक धोया था। नाज़रीन, आज थी हमारी आज की ये ज़ियारत, म्यूज़ियम और एतराफ़ की ज़ियारतें हमने कराई। जिस मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रहा है, बहुत सारी चीज़ें भी दौरे क़दीमा की हमने दिखाई। 400 साल पुराना कला, जिसको सल्तनत उस्मानिया के खलीफा उस्मान साहब ने इसको तामीर करवाया था। और आइनल सिक्र भी हम स्क्रीन पे हम दिखा चुके हैं और आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह भी बहुत कुछ हम बताने वाले हैं। इन वीडियोस को अगर घर बैठे देखना चाहते हैं तो आप देख ही रहे, फिजिकली अगर देखना चाहते हैं तो हमारा नंबर मौजूद है। जब भी मक्का मदीना है आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी या नबी या नाज़रीन, आज अल-ऊला में 18 रमज़ान की सहरी हम कर रहे हैं। ये वो खित्ता है जहाँ पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कौम रहा करती थी। शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, कौम आद, कौम समूद, बड़ी बड़ी नाफरमान कौमें रहा करती थी। और हम तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की निस्बत उनकी बरकतों से यहाँ पर हैं, वरना कौम बड़ी नाफरमान थी। और इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप के किनारे हम लोग बैठे हुए सहरी करने के लिए। ये पेट्रोल पंप है, ये रोड है, हम यहाँ पर बैठे हुए, साथ में सारी दुकानें हैं। शहरी में आज के लिए क्या है, रोज़ है, रोज़ के साथ फ्राई चिकन है
یہ انڈا بھی ہے۔ ناظرین یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ان قریب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل کا خیال کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ دنیا میں بسنے والے تمام عاشق رسول اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں اور وہ دین کی باتیں سیکھ سکیں۔ دور رہ گئے کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے مانگے منہ بھی کاش